اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی اصلاح اور دینی احکام سکھانے کے لیے وقفے سے 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء السلام بھیجے تاکہ وہ ان تک اللہ کے احکام پہنچا سکیں، مگر بعض قومیں ایسی بھی گزری جنہوں نے اپنے نبی کی تعلیمات کا مذاق اڑایا، جن میں سر فہرست یہودی ہیں جن کا موجودہ مسکن اسرائیل ہے۔ آج دنیا کے نقشے میں اسرائیل ایک ایسی ریاست ہے جو انسانیت کی دشمن ہے، اور اس میں بسنے والے یہودی دنیا کے امن کو تباہ و برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر ان کی ذاتی زندگی اور رسم و رواج کو دیکھا جائے تو ہمارے لیے ان کو انسان کہنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم اسرائیل اور یہودیوں سے متعلق چند ایسے شرمناک حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے جن کو سن کر یقیناً آپ ان پر لعنت بھیجیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ یہودی عورتوں کو کس طرح ظلم و جبر کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، کہا جاتا ہے کہ جب ہٹلر نے ہزاروں یہودیوں کو قتل کیا تھا تو چند یہودیوں کو یہ کہہ کر زندہ چھوڑ دیا تھا کہ آنے والی نسلیں ان کے کرتوت دیکھ سکیں کہ میں نے ان کو کیوں قتل کیا۔ لہٰذا آج آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں جتنی بھی سازشیں چل رہی ہیں وہ سب یہودیوں کا ہی کیا دھرا ہے، یہاں تک کہ یہودیوں نے 1948 میں ایک عالمی سازش کے تحت فلسطین پر قبضہ کر کے اسرائیل کے نام سے ایک الگ ملک قائم کیا جہاں انہی کی حکومت ہے۔ دوسرے مذاہب کی طرح یہودیت میں بھی بعض دنوں کو خصوصی تقدس حاصل ہے، جیسا کہ یہودیت اور بعض عیسائی فرقوں میں سبت عبادت کا دن ہے، اور اسے یہودیوں کے مقدس دنوں میں سب سے اہم ترین سمجھا جاتا ہے۔ سبت جمعے کے روز غروب آفتاب سے شروع ہو کر اگلے روز غروب آفتاب تک جاری رہتا ہے، اور یہ دن روایتی طور پر 3 ضروری کھانوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ غیر آرتھوڈوکس یہودیوں کے لیے جمعے اور ہفتے کے درمیانی رات کا کھانا سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور وہ اس کا خاص اہتمام کرتے ہیں۔ اس کھانے کا آغاز چالا روٹی سے ہوتا ہے جو برکت کے طور پر کھائی جاتی ہے، جبکہ سبت کو امن اور پاکیزگی کا دن سمجھا جاتا ہے۔ اس روز روایتی طور پر اچھے کپڑے پہننے کو اہمیت دی جاتی ہے، اور بعض لوگ پاکیزگی کی علامت کے طور پر سفید کپڑے پہنتے ہیں، اور جمعے کی رات کو گھر میں موم بتیوں کو روشن کیا جاتا ہے اور صبح سویرے عبادت گاہوں کا رخ کیا جاتا ہے جہاں اس دن کی مناسبت سے خصوصی عبادات کی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سخت نظریات کے حامل یہودی اس روز تمباکو نوشی، آتش بازی، محنت مزدوری اور گاڑیوں میں سفر کرنے سے منع کرتے ہیں۔ دوستو، اگر مذہب یہودیت میں شادی کی بات کی جائے تو یہودیوں میں شادی کا طریقہ بہت سادہ اور دلچسپ ہے، جس میں منگنی کا اعلان شادی سے پہلے کر دیا جاتا ہے۔ ان کے نزدیک شادی کے دن روزہ رکھنے کو مستحسن سمجھا جاتا ہے، جبکہ شادی کی رسم ساپہر کو مجلس میں ادا کی جاتی ہے، جس میں کم از کم 10 بالغوں کی موجودگی ضروری سمجھی جاتی ہے۔ مجلس کی عمارت میں ایک ریشمی کپڑے کا شامیانہ تیار کیا جاتا ہے جس میں دلہا دلہن کے ہمراہ آتا ہے، جس کے بعد یہودی ربی یعنی یہودی عالم ایک گلاس میں شراب لیتا ہے اور زوجین کے حق میں دعا کرتا ہے اور اس گلاس کو دلہا دلہن کو دے دیتا ہے۔ یہ لوگ شراب چکھتے ہیں اور بعض اوقات دلہا اور دلہن یہ شراب پی جاتے ہیں، اور اگر دلہا اور دلہن کی جھوٹی شراب بچ جائے تو یہودی عقیدے کے مطابق یہ جھوٹی شراب ان کو پلائی جاتی ہے جو یا تو شادی کرنے سے ڈرتے ہیں یا وہ نامردی کی وجہ سے شادی سے دور بھاگتے ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق اگر دلہا اور دلہن کی جھوٹی شراب کسی نامرد کو پلا دی جائے تو وہ جلد اس نامردی سے چھٹکارا پا جاتا ہے۔ پھر دلہا دلہن کی انگلی میں انگوٹھی پہناتے ہوئے عبرانی زبان میں کہتا ہے کہ دیکھو تم اس انگلی کے ذریعے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور اسرائیل کی رسوم کے مطابق میرے ساتھ منسوب ہو چکی ہو۔ پھر شادی کے عہد نامے کو آرامی زبان میں ربی باآواز بلند پڑتا ہے، جس کے بعد شراب کا ایک گلاس لیتا ہے اور دعا کر کے پھر زوجین کو دیتا ہے جسے وہ دونوں چکھ لیتے ہیں۔ یہودی مذہب میں شادی کی بہت ہی عام رسم گلاس توڑنا ہے، جس میں دلہا دلہن شراب پینے کے بعد گلاس کو زمین پر رکھتے ہیں اور دلہا گلاس کو اپنے دائیں پاؤں سے توڑتا ہے اور سب لوگ مزل طوب یعنی خوش قسمت پکارتے ہیں۔ اس گلاس توڑنے کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہودی تاریخ پر ان پر جو ظلم و زیادتیاں ہوئی ہیں ان کی یاد میں ہی گلاس توڑا جاتا ہے تاکہ شادی کے اس پرمسرت موقع پر بھی اس ظلم و زیادتی کو یاد رکھا جائے۔ جبکہ بعض یہودیوں کے نزدیک اس گلاس توڑنے کا مقصد یہ ہے کہ گلاس کے ٹکڑے یہ بتاتے ہیں کہ یہ دلہا دلہن کب تک شادی کے بندھن میں رہیں گے، یعنی ان کی شادی کب تک قائم رہے گی۔ یہودی شادی میں نکاح نامہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے، اس کے بغیر شادی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس نکاح نامے کو یہودی اصطلاح میں کتوبہ کہا جاتا ہے۔ اس نکاح نامے میں دلہا یہ عہد کرتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو مہر دے گا جو طلاق یا اس کے مرنے کی صورت میں اس کے کام آئے گا،
اور وہ یہ بھی عہد کرتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو نان و نفتہ دے گا اور اس کی جسمانی خواہشات کو بھی پورا کرے گا۔ یہ نکاح نامہ حاضرین کے سامنے اونچی آواز سے پڑھا جاتا ہے تاکہ لوگ اس نکاح نامے کی عبارت کو سن سکیں اور اس پر گواہ بن سکیں۔ یہودی اسے بہت قیمتی اور مبارک خیال کرتے ہیں، اس لیے اسے بہت خوبصورت انداز میں فریم کروا کر گھر میں لگا دیا جاتا ہے۔ باقی الہامی مذاہب کی طرح یہودیت میں بھی عورت کے مہر کا تصور ملتا ہے، لیکن یہودی قانون میں مہر کو عورت کا معاشی حق نہیں سمجھا جاتا، اس لیے اسے اتنی اہمیت بھی نہیں دی جاتی۔ اسی وجہ سے یہودی قانون میں اس کا تذکرہ اشارتاً تو ملتا ہے مگر صراحتاً اس کا ذکر نہیں ملتا۔ بائبل میں بھی اس مہر کا ذکر اشارتاً موجود ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اگر کوئی مرد کسی کنواری کو جس کی نسبت نہ ہوئی ہو پھسلا کر اس سے مباشرت کرے تو وہ ضرور ہی اسے مہر دے کر اس سے بیاہ کرے، لیکن اگر اس کا باپ ہرگز راضی نہ ہو تو اس لڑکی کو اسے دے تو وہ کنواریوں کے مہر کے موافق اسے نقدی دے۔ ناظرین، یہودیت کے ازدواجی نظام پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے یہاں عورت کا مقام نہایت پست ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حوا نے آدم کو ممنوعہ پھل کھانے پر اکسایا اور اسی وجہ سے وہ جنت سے نکالے گئے، اور اسی بنا پر عورت کو مرد کی غلامی اور حیض جیسی ناپاکی اور حمر کے درد کی سزا ملی۔ اس کے علاوہ یہودیت میں عورت کی شادی خاوند کی خدمت اور اولاد پیدا کرنے کے لیے ہے، اور اگر کسی کے ہاں کئی سال تک اولاد نہ ہو تو وہ بلا جھجک دوسری شادی کر سکتا ہے، اور اس کام کے لیے اسے اپنی بیوی سے کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح نکاح کے قانون کی طرح طلاق کا قانون بھی یہودی روایات میں عورت کی مظلومیت کی داستان سناتا ہے، یہاں تک کہ یہودی مرد جب چاہے چھوٹی سی لغزش پر طلاق دے دیتے ہیں، اور ان کے مطابق ان کو یہ حق مذہب نے دیا تھا۔ یہودی شریعت میں جب ایک عورت کی شادی ہو گئی تو پھر وہ دوبارہ شادی نہیں کر سکتی، یا اگر کسی یہودی عورت کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی تو وہ پھر بھی دوبارہ شادی نہیں کر سکتی، اور نہ ہی کسی مرد کو اس سے شادی کرنے کی اجازت ہے۔ اگر کسی عورت کا شوہر مر جائے تو اس کے لیے یہودی قانون میں ہی حکم و رواج تھا کہ وہ اپنے شوہر کے بھائی سے شادی کرے، اور اس شادی سے ہونے والا پہلا بچہ بھی اس کا نہیں بلکہ اس کے مرحوم بھائی کا شمار ہوتا تھا۔ اگر اس کے شوہر کا بھائی شادی کرنے سے انکار کر دیتا تو پھر اسے شادی کرنے پر مجبور کیا جاتا، اور اگر وہ پھر بھی نہ مانتا تو اس کو عمر بھر ذلت کا سامنا کرنا پڑتا۔ جبکہ دوسری جانب اسلام نے عورت کو مختلف نظریات اور تصورات کے محدود دائرے سے نکال کر بحیثیت انسان کے عورت کو مرد کے یکساں درجہ دیا۔ اسلام کے علاوہ باقی تمام تہذیبوں نے، خصوصاً مغرب، جو آج عورت کی آزادی، عظمت اور معاشرے میں اس کے مقام و منصب دلوانے کا سہرا اپنے سر باندھتا ہے، لیکن اس معاشرے نے ہمیشہ عورت کے حقوق کو سبوتاژ کیا ہے اور عورت کو اپنی محکومہ اور مملوکہ بنا کر رکھا ہے۔